اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برینز۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کی خبر سن کر پوری امت مسلمہ جو ہے بہت زیادہ افسردہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ شاک میں چلی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب بھی اس طرح کسی لیڈر نے یا کسی بڑے کمانڈر نے سر اٹھایا ہے، سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس کو ایسے ہی کچلا گیا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہمارے صفوں میں موجود غدار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیشہ مسلمان جو ہے وہ شکست کھا جاتے ہیں، یا مسلمانوں میں اس طرح کی مطلب بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے ان کی صفوں میں، اور وہ مطلب یہ کہ ان کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ایران نے چین اور روس کے ساتھ جو الحاق کیا تھا، اور ان کو مطلب ان کے جو بلاک میں یہ لوگ چلے گئے تھے، تب سے یہ اسرائیل اور جو دوسرے ممالک تھے، بلاک تھا ان کا، ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہو، جو مطلب پلین چلانے والے ہوتے ہیں، یا اس کو پلین کو مین جو ایگزیکیوٹ کرنے والے بندے ہوتے ہیں، ایسے جرنلز، ایسے کمانڈرز، ایسے مشیر، ایسے جو وزیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، یا اس طرح کے صدور جو ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اور ان کی پالیسی جو ہوتی ہے ان کو مطلب یہ اس وقت تک روک لیا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمان اپنے ہی غداروں کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، اور یہ مسلمان نے ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالا ہے۔ چاہے مسلمان جتنی بھی ترقی کر لے، اپنے بیچ چھپے غداروں کو یہ لوگ نہیں پہچان سکتے، اور انہی کے بیچ جو چھپے غدار ہوتے ہیں وہ عرصے سے، وہ سالوں سے، وہ صدیوں سے ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ اس طرح ان کو ڈس لیتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی جو تھے یہ کافی ایکٹیو رہے ہیں پچھلے جتنے بھی یہ 4-5 مہینے تھے۔ یہ پاکستان بھی آئے، یہ مطلب دیگر جو ان کے اڑوس پڑوس میں جتنے ممالک تھے یہ وہاں بھی چلے گئے۔ ابھی ریسنٹلی اس نے جو آذربائیجان کا دورہ کیا تھا، وہاں پہ ایک ڈیم کا افتتاح تھا، تو افتتاح تو محض ایک بہانہ تھا، لیکن یہ وہاں پہ ان کو سمجھانے گئے تھے کہ بھئی آپ نے اسرائیل کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں رکھنی ہے، یا اس طرح کے اسٹریٹجک معاملات میں ان کو مدد نہیں فراہم کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے کرنے گئے تھے، اور یہ کافی ایکٹیو تھے، کافی سادہ طبیعت کے بندے تھے، زبردست ایک لیڈ کرنے والے میں سے تھے۔ اور اس کی مطلب اس کی ہسٹری کو آپ دیکھیں تو خراسان میں پیدا ہوئے، دسمبر 1960 کو یہ خراسان میں پیدا، 25 سال کی عمر میں یہ ڈپٹی پروزیکیوٹر بنے، اور مطلب یہ ہے کہ اتنے کم عمر میں یہ اس عہدے پر فائز رہے، بہت عرصے تک اس نے عہدہ سنبھالا۔ 10 سال تک یہ ڈپٹی چیف جسٹس کے عہدے پر اس نے کام کیا۔ 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ بڑے ایک زبردست قسم کے بندے تھے اور کردار اس کی زبردست تھی، تو اس وجہ سے اس نے 10 سال پہ ایک ڈپٹی چیف جسٹس کے طور پر، فرائض کے طور پر یہ ابراہیم رئیسی جو تھے 1988 میں قائم ایک خفیہ ٹریبیونل کے بھی جج رہے، مطلب ایک خفیہ ٹریبیونل تھا اور یہ اس کا جج رہے تقریباً۔ ابراہیم رئیسی جو تھے مارچ 2019 سے لے کر جولائی 2021 کی چیف جسٹس ایران بھی رہے، اور اس کے بعد اس نے مطلب 70% ووٹ حاصل کر کے یہ ایران کے 8ویں صدر بنے۔ تو اسی طرح اس کی جو کردار ہے اس کو کافی پسند کیا گیا ہے، کافی اس نے ایک زبردست لیڈ رول کے طور پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور کافی ایک جاندار کردار کے ساتھ ہی وہاں پہ خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔ اسی لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شاندار شہادت کے موت سے نوازا، اور جس کی وجہ سے مطلب پوری جو امت مسلمہ ہے یا جتنے بھی مسلمان ممالک ہے وہ افسردہ ہے اور خفا ہے ان کے پیچھے۔ اور ظاہری بات ہے جب اتنے بڑے لوگ آپ کے پیچھے خفا ہوں اور وہ افسردہ ہوں، تو ان کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند تر عطا فرمائے اور عظیم تر عطا فرمائے۔ تو اتنے کروڑوں مسلمان جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ بھی وہاں آپ کو ایک زبردست
بلند درجہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک زبردست کردار تھا، ایک زبردست صدر تھا، اور اس کی وجہ سے مطلب سازشیں تو ہوتی رہیں گی، جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور کردار آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں اکثر وہ کردار بھی ہوتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں، یا جو مطلب یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا اس طرح مطلب یہ کہ چپ رہتے ہیں، تو ان کی بھی موت ہوتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں۔ جس طرح مطلب یہ ہے کہ کل میں نے جنرل جو مانک شاہ تاسیم بہادر، اس کے اپوزٹ پہ ہمارا جو چیف تھا جنرل یحییٰ خان، تو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھے جائیں تو اس کو مطلب یہ کہ کافی علالت میں اس نے پنڈی میں مطلب یہ کہ زندگی وہ بیماری گزاری، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی مطلب یہ ایک بڑی ایک غمگین زندگی اس نے گزاری جب اس نے مطلب ریزائن کیا، اور وہ چلا کسی نے پوچھا تک اس کا نہیں، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو مطلب یہ کہ اس کو مطلب کسی نے اس کے لیے قبر تک نہیں کھودا تھا۔ اتنے بڑے عہدے پر جب آپ ہوتے ہیں اور آپ کا یہ انجام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو طرح کی زندگی دیتا ہے، آپ کو راستہ دے دیتا ہے، آپ نے کون سا چننا ہوتا ہے۔ ایک آپ کو عزت پہ لے جاتا ہے، اور دلوں میں مطلب یہ آپ گھر کر جاتے ہیں، اور آپ مطلب ایک شاندار زندگی گزار کر شاندار طریقے سے آپ الوداع کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے، آپ اسی عہدے پہ اس سے اچھے عہدے پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ آپ ذلت کی موت مرتے ہیں، اور اگر ذلت کی موت نہیں مرتے تو بس آپ عام انسان کی طرح مر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ایسے بہت سے صدور آئے چلے گئے اور مر گئے، کسی نے پوچھا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن ایسی شہادتیں جو ہوتی ہیں یہ شاندار ہوتی ہیں، اور وہ اس بندے کے لیے ایک قسم کی ایک بڑا تحفہ ہوتا ہے رب کی طرف سے، کائنات کی طرف سے، کہ ظاہری بات ہے اس بندے نے ایک زبردست کردار کے طور پر وقت گزارا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان کے ارادوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ایسی شاندار موت عطا کی ہوتی ہے کہ پوری امت جو ہوتی ہے وہ خفا ہوتی ہے، اور پوری امت اس کو یاد کر رہی ہوتی ہے، پوری امت اس کے پیچھے مطلب افسردہ ہو، اور اسی طرح مطلب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی بڑا زبردست اجر دے گا اور عظیم درجہ دے گا انشاءاللہ۔ تو ابراہیم رئیسی کے کردار سے لگ رہا تھا کہ بڑا زبردست سادہ سا بندہ ہے۔ اس کی جو وائف تھی، اس کی جو بیٹی تھی، وہ بڑی مطلب جس طرح ایک پردہ اور عزت دار خاتون نظر آ رہی تھی، اور بڑی سلجھی ہوئی عام سی سمپل سی خاتون تھی اس کی بیٹی۔ جب وہ پاکستان آئے تھے تو لگے ایسا رہا تھا کہ اس نے کافی ایک زبردست طریقے سے زندگی گزاری تھی، اور جو اس کے جو ارد گرد اس کی وائف تھی، اس کی بیٹی تھی، اس پر بھی اس نے کافی اچھی تربیت کی تھی، اور کافی اچھا ان کو ایک گروم کیا تھا، اور لگے ایسا رہا تھا کہ ایک باکردار مسلمان ہے، باکردار شخصیت ہے، اور مطلب جس طرح ایران کا اس نے خیال رکھا اسی طرح اپنے گھر کا بھی خیال رکھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایسی شہادت دینی پڑی اس کو۔ تو ہم سب کو مطلب اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، مرنا سب نے ہے، ہم نے بھی ایسی شاندار کردار ادا کرنے ہیں اپنے اپنے لائف میں، اپنے اپنے استطاعت میں، اپنے اپنے پریم میں، ہمیں رہ کر بھی ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ مطلب یہ صرف افسردگی سے کام نہیں چلتا، یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک میسج ہوتا ہے۔ کچھ میسیجز بڑے لاؤڈ ہوتے ہیں، کچھ میسیج سائلنٹ ہوتے ہیں، کچھ بس ٹائپ میسیج ہوتے ہیں۔ تو جو لاؤڈ میسیج ہوتے ہیں، دی لاؤڈ اینڈ کلیئر، اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح گزارے، اس طرح بنے، اس طرح کردار بنے، اس طرح کردار کو مطلب پروموٹ کرے، تو اپنے اندر لائے۔ تو یہی ایک ہماری ایک کردار سازی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے بہن بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح ان کو باکردار بنانا ہے، کس طرح ان کو پردے میں رکھنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو اچھا کردار بنانا ہے۔